اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے ہر کلمے میں، ہر لفظ میں، ہر عمل میں اس چیز کو مد نظر رکھے کہ اس نے عدالت کو احیا کرنا ہے، چونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو مانتا ہے، اس اللہ کی توحید کو مانتا ہے جو عادل ہے۔ اور ہم نے وہ واقعہ بیان کیا مرحوم ملا مہدی نراقی کے حالات زندگی میں کہ جب وہ اس قبر کے اندر، اس برزخی جنت کے اندر داخل ہوئے اور صاحب قبر سے جو ہے وہ سوال کیا کہ تمہارے اوپر یہ سانپ کیوں آتا ہے تمہیں ڈسنے کے لیے، تو وہ صاحب قبر کہتا ہے کہ میں نے دنیا میں ایک غلط قضاوت کی تھی، ایک غلط فیصلہ کیا تھا، گو کہ بہت ہی معمولی سا جو ہے وہ ایک مالی حق کسی کا ضائع کر دیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے عوض اس سانپ کو مجھ پر مسلط کیا ہے جو ہر ایک گھنٹے کے بعد آ کر مجھے ڈستا ہے۔ بس عزیزان محترم، ہم اس دنیا میں کوئی بھی لفظ ادا کریں گے، کوئی بھی کلمہ ادا کریں گے، کوئی بھی جو ہے وہ رد عمل دیں گے کسی کے بیان کے اوپر، یا کوئی بھی عمل ظاہر کریں گے، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب ہے۔ ہمارے لیے بھی ممکن ہے جنتی نعمات ہوں، جنتی باغات ہوں ہمارے انہی کلمات، انہی الفاظ اور انہی طرز عمل کے نتیجے میں، اور ممکن ہے ہر کلمے کے عوض جو ہے وہ ہمارے لیے جہنم میں جو ہے وہ برزخ میں بھی اور برزخ کے بعد بھی جو ہے وہ سانپ موجود ہو جو ہمیں آ کر باقاعدہ ڈستا رہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے بیانات پر توجہ دینی چاہیے، اپنے کومنٹس پر توجہ دینی چاہیے، اپنی باتوں پر توجہ دینی چاہیے، اور معاشرے میں عدل و انصاف کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ کسی بھی صادق سچے مسلمان سے اگر آپ سوال کریں کہ عادل کی حکمرانی بہتر ہے یا فاسق کی، تو وہ سچا مسلمان کہے گا کہ عادل کی حکمرانی بہتر ہے۔ وہ عادل کون ہے؟ وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ وہ عادل کون ہے؟ وہ آیت اللہ خامنئی ہیں۔ یہ افراد عادل ہیں، دین پر عمل کرتے ہیں، اسلامی اقدار کو فالو کرتے ہیں، اسلامی اقدار کے معتقد ہیں، نظریاتی اعتبار سے بھی نظریاتی مسلمان ہیں، عقیدتی اعتبار سے بھی عقیدتی مسلمان ہیں، عملی اعتبار سے بھی عمل کر رہے ہیں اسلامی تعلیمات پر۔ پس آپ کے سامنے دو معیار رکھ دیے جائیں کہ عدل کی غیر عدل کے مقابلے میں حکومت کا جب موازنہ کیا جاتا ہے تو عادل کی حکومت جو ہے وہ ہر شخص کہے گا کہ بہتر ہے، بشرطے کہ اس کا وجدان بیدار ہو، اس کا ضمیر بیدار ہو، اس کا دل بیدار ہو۔ اب عزیزان محترم، پوری دنیا میں بہت سے ایسے ممالک ہیں کہ جو اپنے ملک میں جمہوریت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں دنیا میں جو جمہوری نظام رائج ہیں، تو ہم نے بھی اپنے ملک میں جمہوری نظام کو رائج کر دیا ہے۔ لیکن ایران میں ایک ایسا جمہوری نظام ہے کہ جو اسلامی اقدار کے تابع ہے، جو عدالت کے تابع ہے، جو انصاف کے تابع ہے، جو اسلامی اقدار کے بول بالے کا معاشرے میں جو ہے وہ پرچار کرتا ہے۔ تو پس اسلامی نظام، جمہوری نظام جو ایران میں ہے، ایک عادل حکمران کی حکومت کے ماتحت ہے، اور ایسے عادل حکمران اور ایسے عادل انسان کی جو ماتحت جو ہے وہ حکومت ہو رہی ہے کہ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہر قول، ہر فعل کا جواب دہ ہوں پہلے نمبر پر، اور دوسرے نمبر پر مجھے عوام کے سامنے بھی جواب دینا ہے۔ اگر میں ظلم کروں گا، اگر میں زیادتی کروں گا، اگر میں قانون کی خلاف ورزی کروں گا، تو مجھے عوام کے سامنے بھی جواب دینا ہے، اللہ کے سامنے تو جواب دینا ہی ہے۔ لہٰذا آپ اس بات کی طرف توجہ دیں کہ 1979 میں ایران کے اندر باقاعدہ یہ انقلاب کامیاب ہوا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک، نہضت، جدوجہد جو اس شعار پہ تھی کہ ایران کے اندر اسلامی نظام قائم ہونا چاہیے،
عادل شخص کی حکمرانی قائم ہونی چاہیے، عادل شخص معاشرے پر آ کر حکومت کرے، اسلامی اقدار کے مطابق آ کر معاشرے پر حکومت کرے۔ لہٰذا 1979 کو ایران کے اندر انقلاب کامیاب ہوتا ہے۔ فوراً اس کے بعد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایک حکم جاری کرتے ہیں کہ ایران کے اندر ریفرنڈم کروایا جائے، عوام سے سوال کیا جائے کہ یہ عوام جو ایران میں موجود ہے، جو ایران میں زندگی بسر کرتی ہے، ان سے سوال کیا جائے، ان کے سامنے مائکروفون لے کر جایا جائے، ان سے پوچھا جائے کہ یہ اس ملک میں کون سا نظام چاہتے ہیں، جمہوری اسلامی نظام چاہتے ہیں یا غیر جمہوری نظام چاہتے ہیں۔ عوام سے رائے لی جائے، عوام سے فیصلہ کروایا جائے۔ لہٰذا انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد 30 مارچ 1979 کو سب سے پہلا ریفرنڈم ایران کے اندر کروایا گیا۔ ایرانی عوام سے اسی سوال کا جواب لیا گیا کہ بتائیں بھائی، آپ کو اس ملک میں جمہوری اور اسلامی نظام چاہیے، یعنی جس میں جمہوریت اسلام کے تابع ہو، آپ کو ایسا نظام چاہیے یا نہیں چاہیے؟ باقاعدہ ووٹنگ ہوئی پورے ایران میں، 20 ملین سے زائد لوگوں نے ووٹوں میں حصہ لیا، اپنا ووٹ کاسٹ کیا، اور یہ تقریباً ایران کی جو اس وقت جو ووٹ ڈالنے والی جو عوام ہے، یعنی جن میں واجدین شرائط ہیں، جن میں ووٹ ڈالنے کی صلاحیت موجود ہے، تو 99% عوام نے، جو 20 ملین اس وقت عوام بنتی تھی 1979 کو، انہوں نے ایران کے اندر جمہوری اسلامی ایران کے نظام پر جو ہے وہ ووٹ دیا اس کے حق میں، اور ایران کے اندر عوام نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں ایران میں ایک ایسا نظام چاہیے جو نظام جمہوری بھی ہو، یعنی عوام کی اس میں رائے موجود ہو، لیکن اسلامی بھی اس کے ساتھ ہو، یعنی اسلامی اقدار پر ہو، اسلامی تعلیمات پر ہو، عدل کا بول بالا ہو، انصاف کا بول بالا ہو، اسلامی اقدار اس میں جو ہیں وہ اجاگر ہوں۔ بس یہ سب سے پہلا انتخاب تھا کہ جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ریفرنڈم کی صورت میں منعقد کروایا۔ پھر یہ ہے ایک عادل فقیہ کی سوچ کہ وہ سب سے پہلے اس کو معلوم ہے کہ میں نے اللہ کے ہاں جواب دینا ہے، پھر اس کو یہ معلوم ہے کہ میں نے اس عوام پر جس پر میں جو مجھے اپنا لیڈر مان رہے ہیں، ان کے آگے بھی جواب دینا ہے، لہٰذا خود ان سے پوچھیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، آپ بتائیں آپ کی کیا رائے ہے۔ لہٰذا ایران کی عوام نے 99% عوام جو اس وقت ووٹ ڈالنے کا حق رکھتے تھے، 18 سال سے اوپر کے لوگ تھے، انہوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا کہ ہمیں جمہوری اسلامی جو ہے وہ نظام ایران کے اندر نافذ چاہیے۔ پھر اس کے بعد ٹھیک ہے، اب یہ فیصلہ ہو گیا کہ جمہوری اسلامی نظام ہوگا۔ اب پھر دوبارہ عوام سے سوال کیا گیا کہ اس نظام کو جو قانون کی ضرورت ہے، اس قانون کو تدوین کرنے کے لیے ماہر خبرہ افراد کی بھی ضرورت ہے، تو عوام سے رائے لی جائے، عوام سے الیکشن کروایا جائے کہ ہمیں خبرگان کے لیے، یعنی ایسے ماہرین قانون کے افراد کی ضرورت ہے جو آئیں اور آ کر قانون بنائیں کہ اس ملک کا جو اسلامی جمہوری اسلامی نظام ہوگا وہ کون سا قانون ہوگا جس کے مطابق یہ نظام چلے گا۔ لہٰذا 3 اگست 1979 کو دوبارہ الیکشن ہوا، اور مجلس خبرگان قانون اساسی، یعنی ایران کے جو بنیادی آئین ہے، جو بنیادی دستور ہے، اس آئین اور دستور کو تیار کرنے کے لیے ایک کمیٹی جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے وہ انتخاب ہوا۔ عوام نے پھر جو ہے وہ کثرت رائے سے جو ہے وہ انتخاب میں شرکت کی، خبرہ افراد کا انتخاب کیا تاکہ وہ ایران کا بنیادی دستوری ڈھانچہ تیار کریں۔ اب آپ دیکھیں، عادل حکمران ہے، عادل حکمران کہہ سکتا تھا کہ میں خود سے اپنی رائے دیتا ہوں، خود سے قانون تدوین کرتا ہوں، خود سے فیصلہ کرتا ہوں، نہیں، عوام سے یہاں آ کر پوچھا۔ اب خبرگان قانون اساسی ایران میں بن چکی ہے، قانون تیار ہو چکا ہے، دوبارہ اس قانون کو منظوری لینے کے لیے دوبارہ پھر عوام کے پاس جاتے ہیں۔ لہٰذا 2 ستمبر 1979 کو دوبارہ ایران میں الیکشن ہوتا ہے، اور عوام سے یہ جو مسودہ تیار کیا گیا ہے، ایران کے بنیادی جو دستوری ڈھانچہ ہے، اس کو عوام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، عوام سے ووٹ لیا جاتا ہے کہ بتائیں کیا آپ کو یہ قانون منظور ہے یا منظور نہیں ہے۔ تو 99.5% عوام نے جو اس وقت ووٹ ڈالنے کا حق رکھتے تھے،
انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا کہ ہمیں یہ قانون منظور ہے۔ اس سے بڑا اور کیا جمہوری نظام ہو سکتا ہے عزیزان محترم؟ ایک ہی سال میں جس سال انقلاب برپا ہو رہا ہے 1979، 3 الیکشن باقاعدہ اور 3 مرتبہ عوام کی رائے کو ان سے دریافت کیا گیا اور ان سے پوچھا گیا۔ پھر 28 جولائی 1989 کو دوبارہ عوام سے جو ہے وہ ریفرینڈم ان سے پوچھا گیا، اور ایران کے اس بنیادی قانون کے اندر جو تبدیلی اور ترمیم کرنا چاہتے تھے عوام سے رائے لی گئی۔ ہمارے ہاں تو رائے نہیں لی جاتی ہے، ہمارے ہاں تو جو ہے وہ اکثریت اگر جو پارلیمنٹ کی 2/3 اکثریت اگر وہاں پر آ جاتی ہے تو جو فیصلہ وہ کر دے وہ کفایت کرتا ہے۔ قانون میں جس قسم کی تبدیلی کرنا چاہیں اپنے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ قابل قبول ہیں، لیکن نہیں، یہ ہے اسلامی نظام، یہ عدل کے بنیاد پر استوار ہے، یعنی لوگ باقاعدہ فیصلہ کریں کہ یہ قانون آپ کے ووٹ سے بنایا گیا ہے، اب ہم اس میں تبدیلی کرنا چاہتے ہیں، آپ اجازت دیں کیا اس میں یہ تبدیلی کی جا سکتی ہے؟ تو 97.5% عوام نے اس قانون میں تبدیلی کی اجازت دی، پھر دوبارہ عوام کی رائے سے باقاعدہ وہ قانون جو ہے وہ تبدیل ہوا۔ بس آپ دیکھیں، سب سے پہلے عوام سے ریفرینڈم کروایا گیا اور عوام نے خود اس ملک کے نظام کو جمہوری اسلامی نظام کے طور پر ایکسیپٹ کیا۔ پھر عوام سے انتخاب کروایا گیا، ووٹ لیا گیا اس بات پر کہ خبرگان قانون اساسی، ایسے خبرہ ماہر قانون افراد کی ضرورت ہے جو قانون کا مسودہ تیار کرنے میں جو ہے وہ مدد کریں، تو آپ ووٹ دیں کون سے فرد ہونے چاہیے کون سے نہیں ہونے چاہیے۔ پھر عوام نے اکثریت رائے سے خبرگان قانون اساسی کو ووٹ دیا۔ پھر تیسری مرتبہ الیکشن ہوا کہ بتائیں یہ قانون تیار کیا ہے، آپ کو منظور ہے؟ پھر عوام نے اس قانون کو منظور کیا، اور پھر جب قانون میں تبدیلی کرنا ہوئی تو نہیں پارلیمنٹ کی طرف بھیجا، بلکہ پھر دوبارہ عوام کے درمیان آئے اور کہا کہ بتائیں اس قانون میں تبدیلی کی جائے، تو عوام نے کہا کہ اس قانون میں تبدیلی کی جائے۔ اس سے بہتر جمہوری نظام آپ دنیا میں اگر کہیں بیان کر سکتے ہیں عزیزان محترم تو یقیناً آپ اس کے متعلق بیان کریں کہ یہ نظام اس سے بہتر ہے۔ فلاں ملک میں عوام سے زیادہ رائے لی جاتی ہے، عوام سے زیادہ پوچھا جاتا ہے، عوام سے زیادہ معلومات لی جاتی ہیں، ان کی مرضی کا خیال رکھا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد بھی اگر آپ دیکھیں تو ایران میں 14 مرتبہ صدارتی انتخابات ہوئے ہیں، یعنی ہر صدر کی قانونی مدت جو ہے وہ 4 سال ہوتی ہے۔ 14 مرتبہ صدارتی انتخاب ہوا ہے، اور یہ جو آخری انتخاب ہے یعنی جو ابھی جاری ہے، یہ آئندہ 4 سال کے لیے بھی اگر اس کو آپ مد نظر رکھیں تو 56 سال کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ انتخاب ایران نے کروا لیا ہے۔ پھر آپ دیکھیں پارلیمنٹ کا الیکشن، پارلیمنٹ کی مدت 4 سال ہے۔ ایران نے 12 مرتبہ انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد پارلیمنٹ کا الیکشن کروایا، یعنی 48 سال باقاعدہ یہ الیکشن ہوا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ رہبر کے انتخاب کے لیے ایک کمیٹی ہے 88 افراد پر مشتمل، جسے مجلس خبرگان رہبری کہا جاتا ہے۔ یہ 88 افراد ہیں، 88 فقیہ ہیں کہ جنہوں نے رہبر کا انتخاب کرنا ہے۔ تمام کے تمام فقیہ ہے، جامع الشرائط ہیں، مجتہد بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، رہبر بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ قانون میں ان کے لیے بھی گنجائش رکھی گئی ہے کہ ان کا الیکشن ہو، باقاعدہ ان کی ایک اپنی پارلیمنٹ ہو، ان کا اپنا ایک انتخاب ہو، عوام کے ووٹوں سے یہ منتخب ہو۔ ان کی مدت قانونی جو ہے وہ 8 سال ہے۔ ہر رکن جو ہے خبرگان کا 8 سال تک جو ہے وہ اس کا نمائندہ رہ سکتا ہے۔ تو اس خبرگان رہبری کے بھی ایران میں 6 مرتبہ انتخاب ہو چکے ہیں۔ اور پھر آئیں آپ بلدیہ کی طرف، یہ جو ہمارے لوکل گورنمنٹ ہوتی ہے، ایران میں 6 مرتبہ بلدیہ کا انتخاب ہوا ہے، اور ہر بلدیہ کے جو دور کی مدت ہے وہ 4 سال ہے۔ تو عزیزان محترم، آپ اس نظام کو دیکھیں کہ یہ ایسا نظام ہے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے تدوین کروایا ہے کہ جو عدالت کی بنیاد پر ہے، جو اسلامی قوانین کی بنیاد پر ہے، جو اسلامی اقدار کی بنیاد پر ہے، جو عدالت کو محور قرار دیتے ہوئے جو ہے وہ تدوین کیا گیا ہے، اور باقاعدہ ہر مرحلے میں عوام سے رائے لی گئی ہے۔ تو ٹوٹل آپ
مد نظر رکھیں کہ 14 دفعہ صدارتی انتخابات، 12 دفعہ پارلیمنٹ کے انتخابات، 6 دفعہ خبرگان کے انتخابات، 6 دفعہ بلدیہ کے انتخابات، اس سے زیادہ جمہوری نظام اور کون ہو سکتا ہے، کہاں ہو سکتا ہے؟ اور ہر ملک میں یقینی بات ہے کہ عوام ایک طرف آپ کو نظر آئیں گے کہ جو عدالت خواہ ہیں، دوسری طرف آپ کو وہ لوگ بھی نظر آئیں گے جو کہیں گے کہ عدالت کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک طرف آپ کو لوگ نظر آئیں گے جو کہیں گے کہ پردے کی ضرورت ہے، ہماری خواتین کو باپردہ ہونا چاہیے، با اقدار ہونا چاہیے۔ ایک طرف لوگ کہیں گے کہ نہیں، اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک طرف آپ کو معاشرے میں لوگ نظر آئیں گے کہ جو کہیں گے کہ جو ہے وہ شراب نہیں ہونی چاہیے ملک میں، دوسرے لوگ کہیں گے کہ نہیں ہونی چاہیے۔ ایک طرف آپ کو لوگ نظر آئیں گے کہ جو کہیں گے کہ انٹرنیٹ پہ ہر قسم کی جو ہے وہ آزادی ہونی چاہیے، دوسری طرف لوگ کہیں گے کہ نہیں ہونی چاہیے، قانون کے مطابق ہونی چاہیے۔ تو ہر ملک میں ایسے افراد موجود ہوتے ہیں، مثبت سوچ والے بھی ہوتے ہیں، منفی سوچ والے بھی ہوتے ہیں، لیکن جب عوام سے رائے لی جاتی ہے تو پھر جو عوام کی اکثریت آراء سے جو فیصلہ مرتب کیا جاتا ہے، وہ فیصلہ عزیزان محترم نظام جمہوری میں جو ہے اس کا عمل دخل ہوتا ہے۔ پھر سوال کیا جا سکتا ہے کہ کیا اسلامی نظام کو سرنگوں کیا جا سکتا ہے، اسلامی نظام کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ تو جب نظام کو خود عوام نے اپنے لیے سلیکٹ کیا ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا ہر روز ہم ریفرینڈم کروائیں، ہر روز ہم عوام سے آ کر پوچھیں؟ تو یہ غیر معقول ہے، دنیا کے کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا۔ لہٰذا عزیزان محترم، یہ ہے ایک عادل فقی اور عادل حکمران کی حکومت، چاہے وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں ہو، چاہے وہ رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ خامنئی کی صورت میں ہو۔ اب پھر اسی سوال کی طرف آتے ہیں کہ کیا ان جیسے عادل افراد کی حکومت بہتر ہے، یا مد مقابل آپ دنیا کے کسی بھی فاسق ترین، جو جابر ترین، بے دین ترین شخص کو مد نظر رکھ لیں اور اس سے مقابلہ کرائیں کہ اس کی جو ہے وہ حکومت بہتر ہے، اور اس سوال کو عوام سے پوچھیں؟ تو پھر سوال کا جواب عوام کے جو نظریات ہیں ان پر منحصر ہے۔ اگر وہ دیندار ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، تو وہ کہیں گے کہ یقیناً عادل فقی کی حکمرانی بہتر ہے، اور دوسری طرف جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ نہیں، فاسق فرد کی حکمرانی بہتر ہے۔ بس یہ عوام کے طرز تفکر پر اس کا دار و مدار ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمارے طرز تفکر کی اصلاح کرے۔ دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں اسلامی اقدار کو سمجھنے کی توفیق دے، اسلامی اقدار پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، ہمیں اپنے وجود کے ذرے ذرے میں اسلام کو نافذ کرنے کی خداوند متعال توفیق دے۔ دعا گو ہیں کہ خداوند متعال اس نظام اسلامی کو جو اسلامی قوانین پر استوار ہے، خداوند متعال اس نظام اسلامی کو حفظ رکھے۔ خداوند متعال اس نظام اسلامی کے جو بدخواہان ہیں ان کو خداوند متعال نیست و نابود کرے۔ دعا گو ہیں کہ خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر صاحب الزمان مہدی موعود کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں حضرت کے اصحاب و آوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔